بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، پی ڈی ایم حکومت پچھلے 11 مہینوں سے صرف 2 کاموں میں لگی ہوئی تھی، جن میں سے ایک کام وہ کر چکی ہے۔ اب دوسرا کام کرنے کے لیے اس نے پلاٹ ریڈی کر لیا ہے۔ وہ 2 کام کیا ہیں؟ پہلا کام تو یہ تھا کہ انہوں نے اپنے خلاف منی لانڈرنگ اور کرپشن کے تمام کیسز کو بند کروانا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف کے وزیر اعظم بنتے ہی ان کے اور حمزہ شہباز کے خلاف تمام کیسز جو ایف آئی اے یا نیب وغیرہ میں چل رہے تھے سب کے سب نل اینڈ وائڈ کر دیے گئے، اور شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کو دودھ کی طرح دھلا ہوا قرار دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان شہباز پر بھی منی لانڈرنگ کے جو کیسز تھے، سلمان شہباز کو بھی اس میں باعزت بری کر دیا گیا۔ اب ناظرین یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے کہ جب عمران خان نے اسمبلی سے استعفیٰ دینے کی باتیں شروع کر دیں اور حکومت پر الیکشنز کروانے کا دباؤ بڑھانا شروع کر دیا، اور رجیم چینج آپریشن کے بعد عمران خان صاحب کی مقبولیت میں دن بدن بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور پی ڈی ایم حکومت کے اکنامک بلنڈرز کی وجہ سے ملک میں تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کے ہوش بھلا دیے تھے، اور پھر لندن سے ایک چارٹرڈ ایئر فورس طیارے میں اسحاق ڈار صاحب کو، جو ایک کورٹ کیس میں اشتہاری ڈکلیئر تھے، ان کو پورے پروٹوکول کے ساتھ ملک کے خزانے کو بچانے کے لیے لایا گیا، اور ابھی تک وہ ملک کو بچانے کے جگاڑ مسلسل لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کامیابی ان کو نہیں مل رہی۔ اب عمران خان صاحب نے پہلے دن سے ہی عدلیہ پر اعتماد ظاہر کیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں آئین و قانون سے باہر تو فیصلہ دے ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا عمران خان صاحب کو یہ لگتا تھا کہ اگر وہ کے پی کے اور پنجاب اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیں گے تو ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہو جائے گا، اور پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی اسمبلیز ڈیزالو ہوں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان 90 روز کے اندر الیکشن کروانے کا پابند ہے، اور اگر وہ نہیں کروائے گا تو اس کو پکڑنے کے لیے، اس کی سرزنش کرنے کے لیے سپریم کورٹ موجود ہے، جو ہر صورت کوشش کرے گی کہ الیکشنز 90 روز کے اندر ہو جائیں۔ اور سپریم کورٹ نے بھی اپنا کام پورا کیا، اور چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے 2 معزز ججز جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن کے ایک نوٹ پر سو موٹو لیتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو طلب کیا کہ 90 روز کے اندر الیکشنز میں ڈیلے کیوں آ رہا ہے۔ اور ناظرین اب یہاں سو موٹو کو لے کر ساری کی ساری کہانی گھڑ لی گئی۔ سو موٹو رائٹ جو آئین و قانون صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان کو دیتا ہے، اس پر خود سپریم کورٹ کے ججز منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ سو موٹو رائٹس پر قانون سازی ہونی چاہیے، اور یہ پاور چیف جسٹس آف پاکستان کو ون مین شو ہونے میں مدد دے رہی ہے، لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو پچھلے کئی مہینوں سے پی ڈی ایم کے لیڈرز اور وکلاء بھی اپنی پریس کانفرنسز میں اٹھا رہے تھے، جس کو اب اختلافی نوٹ کی صورت میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل کے منہ سے کہلوانے کے بعد قانونی بحث کی شکل دلوائی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر سو موٹو پر ایکشن کیوں لیا گیا، اور اس پر قانون سازی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی بھی ایک بڑی خاص وجہ ہے۔ وہ خاص وجہ یہ ہے کہ جب سے آئین پاکستان بنا ہے تب سے لے کر آج تک ہزاروں سو موٹو چیف جسٹس آف پاکستان لے چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تب سو موٹو پر قانون سازی کرنے کی ضرورت کیوں نہیں پیش آئی؟ اگر سو موٹو اتنا ہی ان پروفیشنل رائٹ تھا تو اس کو کب کا بند کیوں نہیں کروا دیا گیا؟ لیکن جسٹس عمر عطا بندیال کی سو موٹو اور دیگر سو موٹوز میں فرق ہے، کیونکہ یہ سو موٹو ملک میں الیکشنز 90 روز میں نہ کروانے کی بدنیتی پر لیا گیا جو حکومت دکھا رہی ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے آئین کی حفاظت کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ اب جب چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے پی ڈی ایم کی دم پر پاؤں رکھا ہے تو ان کی چیخیں دور دور تک سنائی دے رہی ہیں، اور اب ان کو یاد آ گیا ہے کہ اس سو موٹو کے قانون کو بدل کر اس سے جان چھڑوائی جائے، اور کہیں اس پر الیکشنز نہ کروانے پڑ جائیں۔ اچھا ناظرین، اب آپ نے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ سارا کا سارا معاملہ اصل میں ہے کیا۔ معاملہ یہ ہے کہ سو موٹو کے قانون پر قانون سازی کی گئی ہے، اور پارلیمنٹ سے اس کو اکثریت سے پاس بھی کروایا گیا، اور سینٹ میں بھی سینیٹرز کو منتیں ترلے کر کے بل کو پاس کروایا گیا، اور اس سے اب نواز شریف کے لیے واپس آنے کی راہیں ساری کی ساری کھل گئی ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل کرنے کا جو فیصلہ سنایا تھا، وہ فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان کے از خود نوٹس پر لیا گیا تھا، جس پر سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا، اور جہانگیر ترین اور نہال ہاشمی اور طلال چودھری کو بھی کچھ ایسے ہی ایکشنز پر نااہل کیا گیا تھا۔ اب اس میں محسن داوڑ نے یہ قانونی نکتہ اٹھا دیا ہے کہ سو موٹو کے قانون میں ترمیم کے بعد اگر یہ قانون بنا ہے
اور چیف جسٹس آف پاکستان خود فرد واحد کے طور پر از خود نوٹس نہیں لے سکتے تو ابھی تک ہسٹری میں چیف جسٹس آف پاکستان کے از خود نوٹسز پر جو بھی فیصلے کیے گئے ہیں ان پر 30 دن کے اندر اپیل کرنے کا حق دیا جائے تاکہ وہ اس قانون کے آنے کے بعد سپریم کورٹ میں اپنی اپیل دائر کر سکیں۔ اور جب وہ قانون ہی تبدیل ہو گیا تو جس کی بنیاد پر نواز شریف کو نااہل کیا گیا تو نواز شریف صاحب دوبارہ اپیل کرنے کے مجاز ہوں گے۔ تو اس طرح سے سپریم کورٹ سے اب نواز شریف صاحب کو ایک بڑا ریلیف ملنے کی امید ہے جو آپ دیکھیں گے کہ اگلے آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو ملتا بھی نظر آئے گا۔ اب بیسیکلی بات یہ ہے کہ بغض عمران خان میں اسٹیبلشمنٹ نے تھوک کر چاٹنے والی بات کی ہے اور سپریم کورٹ جیسی سپریم اتھارٹی کا بھی مذاق بنوا کر رکھ دیا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہا کہ ابھی جو بھی معاملات بن رہے ہیں اور ان سارے معاملات کو اسموتھ طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنے کی سکت اس پی ڈی ایم حکومت میں نہیں ہے، ڈوریاں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں اور پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کوئی جمہوری لیڈر عوام کی اتنی بڑی مقبولیت حاصل کر گیا ہو اور اوپر سے اس نے ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ٹکر لے لی ہو، تو یہ لوگ اتنی بڑی مقبولیت والے لیڈر کو خالی میدان کیسے دے سکتے تھے؟ کیونکہ ابھی اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو عمران خان ان سب کو ایسا کلین سویپ کر دے گا جس کے بارے میں یہ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور اب ان کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے ترازو کا پلڑا برابر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ جنرل الیکشنز میں نواز شریف کو بھی اہل کروا کر عمران خان کے مقابلے میں اتارا جائے، اور اس بار نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر ہی الیکشنز لڑیں گے اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی حاصل رہے گی۔ اور اب اس سارے معاملے میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے سو موٹو لے کر آئین کی حفاظت کی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کی تھی اور اسٹیبلشمنٹ کے سارے گیم پلان میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے ساری گیم ہی الٹی کر دی اور آنن فانن چیف جسٹس کے اس رائٹ کو ہی ختم کروا دیا، اور اس طرح سے ایک تیر سے دو شکار کر لیے گئے۔ ایک تو سپریم کورٹ کو قابو میں کر لیا گیا اور دوسری طرف عمران خان کے لیے بھی ابھی تک جو خالی میدان تھا اور عمران خان کی مقبولیت سے ڈرتے ہوئے انہوں نے عمران خان کو اب ٹف ٹائم اور برابری کی بنیاد پر جنرل الیکشنز کروانے کے پلان کو ایگزیکیوٹ کر دیا ہے۔ اور یہ سارا کا سارا پلان جو تھا کہ پی ڈی ایم حکومت آئین و قانون سے بالاتر ہو کر ڈھیٹ بنی ہوئی تھی کہ الیکشنز نہیں کروانے، تو یہ سارا معاملہ اب کھل کر سامنے آ چکا ہے اور لنڈن پلان کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اور لنڈن پلان کی یہ ایک ڈیمانڈ کو تو یہ سر توڑ کوشش کرنے کے باوجود بھی پورا نہیں کر پائے، وہ عمران خان کو اریسٹ کرنا اور نااہل کروانا تھا، اور دوسرا جو پلان تھا وہ نواز شریف کی واپسی کا تھا۔ اس پر آپ دیکھیں گے کہ اگلے کچھ ہی دنوں میں محرکات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے اور نواز شریف کو پاکستان میں واپس لایا جائے گا، جس سے کچھ حد تک مسلم لیگ نون دوبارہ الیکشن میں واپس آ سکے گی، کیونکہ نواز شریف کے آنے سے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن عمران خان کی مقبولیت اس قدر زیادہ ہے کہ عمران خان ابھی بھی 2/3 اکثریت کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔